بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. یہاں سے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ ہے اور شکوہ کفار کا بیان بھی ہے. سورت کا دوسرا حصہ اور شکوہ کفار. فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی پھر نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ یعنی جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد کیا دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہاں سے جواب شکوہ ہے. وَيَقُولُ الْإِنسان سے شکوہ کفار، اولا یذکر الانسان سے جواب شکوہ. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا نہیں یاد کرتا انسان یہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تھا اس کو، ولم یک شیئا، اس سے پہلے نہ تھا، اس سے پہلے اور نہ تھا کچھ، یعنی یہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی کا بیان ہے. فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ جمع کریں گے ہم ان کو، وَالشَّيَاطِينَ ای مع الشیاطین، یہاں واو مع کے معنی میں ہے، یعنی البتہ جمع کریں گے ہم ان کو شیطانوں کے ساتھ، ان کو شیطانوں کے ساتھ ہم جمع کریں گے، یہ جو منکرین قیامت ہے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر البتہ حاضر کریں گے ہم ان کو دوزخ کے گرد، جثین، زانوں پر گرے ہوئے. جثین کے معنی آتے ہیں جیسے انسان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، قرآن میں سورہ جاسیہ بھی ہے، تو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا یا زانوں پر گرے ہوئے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جثیہ جاثن کی جمع ہے، گھٹنوں کے بل مارے ہیبت کے. ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر البتہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کھینچ نکالیں گے من کل شیعة، شیعہ مانے گروہ، جماعت، ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر البتہ ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پاک سے سرکشی کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ، یعنی عتیہ سرکشی کے معنی میں ہے. ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولا بہا صلیہ، فرماتے ہیں ثم، یہ ثم یہاں برائے تعقیب ذکری ہے. فرماتے ہیں ثم لنحن اعلم، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ہم اولا بہا صلیہ، ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہے دوزخ میں داخل ہونے کے. ہم اولا بہا صلیہ، صلیہ مانے داخل ہونا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو دوزخ میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی شخص مگر گزرنے والا ہے اس پر، یعنی تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس پر یعنی گزرے نہیں. اس سے مراد ہے ورود سے مراد یہاں دخول نہیں ہے بلکہ پل صراط پر گزرنا مراد ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کو گزرنا ہے اس پہ.
تو یہاں پر وارد داخل ہونے کے معنی میں نہیں ہے، ورود دخول کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ گزرنے کے معنی میں ہے کہ ہر ایک کو بہر صورت پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ وعدہ تیرے رب پر لازم پورا کیا ہوا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، فرماتے ہیں پھر نجات دیں گے ہم پرہیزگاروں کو۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے جو متقی ہے یعنی پرہیزگاروں کو۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، شکوہ یہاں سے شکوہ ہے، فرماتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، بینات مانے واضح، جب پڑھی جاتی ہیں کون سی؟ یعنی جن میں مومنین کا حق پر ہونا، کفار کا باطل ہونا مذکور ہوتا ہے، وہ آیتیں مراد ہیں۔ وہ جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے، یعنی وہ جو کافر ہے وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں فریق میں سے کون سا فرقہ بہتر ہے باعتبار مکان کے اور بہت عمدہ ہے باعتبار مجلس کے۔ خیر مقاما، بہتر ہے باعتبار مقام سے مراد ٹھکانہ مکان، باعتبار مکان کے، دونوں فریقین میں سے، مسلمانوں میں سے کافروں میں سے کون سا فرقہ بہتر ہے باعتبار مکان کے ٹھکانے کے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور بہت عمدہ ہے باعتبار مجلس کے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، جواب الزامی ہے ان کو، فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے کہ وہ بہتر تھی، ہم احسنو، وہ بہتر تھی، اثاثا ورئین، ساز و سامان میں، ورئین اور نمود و نمائش میں یا شان و شوکت میں۔ اساس معنی اسباب نمود، ساز و سامان، اور رئین نمود و نمائش یا شان و شوکت، دونوں کا معنی سمجھ آیا؟ اساس معنی اسباب نمود یا ساز و سامان، اور رئین معنی نمود و نمائش یا شان و شوکت۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، یہاں سے جواب تحقیقی ہے، وکم اہلکنا سے جواب الزامی، اور قل من سے جواب تحقیقی بھی ہے اور زجر بھی ہے۔ فرماتے ہیں قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرما دیں کہ جو شخص گمراہی میں ہے فلیمدد لہ الرحمن مدا، سو ڈھیل دے رہا ہے ان کو رحمان مدن، لمبی لمبی، یعنی جو شخص گمراہی میں ہے اللہ پاک اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل دیتے چلے آ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو مہلت دے رہے ہیں، لیکن یہ مہلت چند روزہ ہے، عارضی ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا وعدہ کیے جاتے ہیں، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، اس چیز کو کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب کو اور یا قیامت کو، اما العذاب ای فی الدنیا و اما الساعہ سے مراد دوسرے عالم میں، تو یا تو عذاب کو جب دیکھ لیں یا پھر قیامت کو، تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو جان لیں گے یہ لوگ کہ من هو شر مکان، کہ جو اس شخص کو جو بدتر ہوگا مکان کے اعتبار سے، واضعف جندہ، اور زیادہ کمزور ہوگا لشکر میں۔ اب تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب دیکھ لیں گے یا تو اللہ پاک کے عذاب کو یا قیامت کو، تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ بدترین جگہ پر کون ہے، بدترین مقام پر کون ہے، اور سب سے زیادہ کمزور کون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہاں سے بشارت ہے، بشارت برائے مومنین۔
بشارت برائے مومنین ہے۔ فرماتے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں میں ہدایت بڑھاتا جاتا ہے، اللہ پاک ہدایت والوں میں ہدایت، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کو اللہ پاک مزید بڑھاتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، حالت اخروی۔ اور فرماتے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے، خیر عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً باعتبار ثواب کے، وخیر مردا، اور بہتر ہے باعتبار انجام کے۔ تو مردہ سے مراد یہاں پر ہے انجام۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، شکوہ خاص، یہ شکوہ خاص ہے۔ ایک تو شکوہ عام ہوتا ہے، عام کفار کا، یہاں پر شکوہ خاص ہے۔ اور عاص بن وائل، ان کا واقعہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ عاص بن وائل یہ کافر تھا، اور ایک صحابی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے، تو یہ لوہار کا پیشہ تھا، تلواریں، زرہیں، یہ چیزیں بناتے تھے۔ تو حضرت خباب کا قرضہ تھا ان پر، عاص بن وائل نے ان سے کچھ تلواریں یا اسلحہ بنوایا تھا اور پیسے ادا نہیں کیے تھے۔ تو جب خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ مطالبہ کیا کہ بھئی میری رقم مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں اس وقت دوں گا جب تم ایمان چھوڑ دو گے، کفر اختیار کر لو گے، تم کفر اختیار کر لو، میں تمہیں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ بھی زندہ کیا جائے، میں تب بھی کفر اختیار نہیں کروں گا، میں پھر بھی کفر اختیار نہیں کروں گا۔ تو عاص بن وائل نے کہا اچھا، مرنے کے بعد پھر بھی زندہ بھی ہونا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس نے مذاقاً کہا، استہزاءً کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور پھر بھی ایک زندگی ہوگی، تو وہاں تو میرے پاس بہت مال و اسباب ہوگا، وہاں کے مجھ سے مطالبہ کرنا، میں تمہیں وہاں پیسے دے دوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا پس دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، وقالا، اور کہتا ہے، کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، البتہ دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد، یعنی آخرت میں، کہ آخرت میں بھی میرے پاس مال زیادہ ہوگا، آخرت میں بھی میرے پاس اولاد زیادہ ہوگی۔ اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ عاص بن وائل۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہاں سے جواب شکوہ ہے یہ بھی۔ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا جھانک آیا ہے یہ غیب کو، اس کو معلوم ہے کہ ایسا ہوگا اور مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو مال ملے گا، اولاد ملے گی، کافر تو جہنم میں ہوں گے۔ فرماتے اطلع الغیب، کیا یہ جھانک آیا ہے غیب کو، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا لے لیا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد، اللہ پاک سے عہد لے لیا ہے کہ اللہ پاک اس کو دوسری زندگی میں مال دیں گے، اولاد دیں گے۔ دانیال کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم لکھ رہے ہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس نے جو بات زبان سے نکال لی بس نکال لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے ہم عذاب کو بڑھانا۔ مال اولاد نہیں ہے، آخرت میں تو اس کو ایسا عذاب ملے گا، ظاہری بات ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں تو اس کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، جو باتیں اس نے زبان سے نکالی ہے نامناسب قسم کی، وہ لکھ لی گئی ہے۔ اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب کو
مدن بڑھانا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ أَيْ نَرِثُ مِنْهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وارث ہوں گے ہم ان چیزوں کے، ما یقولو جو یہ بتاتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور وارث ہوں گے ہم ان چیزوں کے جو یہ بتاتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور یہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا. فردن مانے تنہا، اکیلا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. شکوہ خاص کے بعد اب شکوہ عام. میں نے اوپر عرض کیا کہ شکوہ خاص تھا جس میں عاص بن وائل کے واقعے کی طرف اشارہ تھا جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے مابین پیش آیا. اب یہاں سے شکوہ عام ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور فرماتے ہیں اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ شکوہ عام ہے. جنریٹر چالو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرماتے اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت، وہ ان کے لیے کیا ہو؟ باعث عزت ہو. اسے بننا کے کلا سیکفرون بعبادتہم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. فرماتے ہرگز نہیں سیکفرون بعبادتہم، بلکہ وہ انکار کر دیں گے ان کی پوجا پاٹ سے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف. تو وہ یہ جو ان کے معبود ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، آخرت میں وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، تو وہ انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ مدد کیا کریں گے بلکہ وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے ان کے ضدًا مخالف. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. اسباب گمراہی، یہاں سے اسباب گمراہی ہے. فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ اسباب معصیت و گمراہی، اسباب معصیت و گمراہی. فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان کافروں پر، ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے. تَؤُزُّهُمْ أَزًّا کہ وہ ان کو ابھارتے ہیں، ابھارنا. تَؤُزُّهُمْ أَزًّا اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ جو ابھارتے ہیں ان کو، وہ شیاطین ان کافروں کو ابھارتے ہیں. ازن ابھارنا، یا استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا تَؤُزُّهُمْ أَزًّا اکساتے اچھالتے رہتے ہیں، وہ ان کافروں کو اکساتے اچھالتے رہتے ہیں. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. فرماتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام. یہاں سے ہے حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام. فرماتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ای بطلب العذاب. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ای بطلب العذاب. فرماتے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ پس جلدی نہ کریں آپ ان پر جلدی نہ کریں. انما نعد لهم یعنی عذاب کے طلب کرنے میں، انما نعد لهم عدا بس ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ہم ہی ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی شمار کر رہے ہیں ان کو، یا ان کے اعمال کو یا ان کی زندگی کی گھڑیوں کو، دونوں کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. یا تو ان کے زندگی یا تو ان کے اعمال کو شمار کر رہے ہیں، یا جو ان کی زندگی کی گھڑیاں وقت باقی ہے اس کو شمار کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہاں سے بشارت ہے. فرماتے ہیں یوم بشارت برائے مومنین ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن جمع کریں گے ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر. جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس، اللہ پاک کے پاس، وفدن مہمان بنا کر.
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہاں سے آگے انجام مجرمین ہے، اوپر بشارت برائے مومنین تھا، یہاں انجام مجرمین۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو دوزخ کی طرف، وردن پیاسے، وردن معنی پیاسے، پیاس کی حالت میں، کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا پیاسے ہونے کی حالت میں۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نفی شفاعت قہریہ، یہاں سے نفی شفاعت قہریہ ہے۔ لا يملكون الشفاعة، نے اختیار رکھیں گے یہ سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر ہاں جس نے حاصل کر لی ہو رحمان کے پاس سے اجازت، جس کو اللہ پاک اختیار دے دے، جس کو اللہ پاک اختیار دے دے وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی اللہ پاک کے سامنے سفارش کا اختیار بغیر اجازت کے نہیں رکھ سکے گا۔ تو الا من اتخذ، کون ہے مستثنیٰ؟ انبیاء، صلحاء، نیک لوگ۔ اللہ پاک انبیاء اکرام کو بھی سفارش کا اختیار دیں گے، اللہ پاک صلحاء نیک ایمان والوں کو بھی سفارش کا اختیار دیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شکوہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنا لی ہے اللہ پاک نے اولاد، اللہ پاک نے اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم چیز بھاری، تم لائے ہو ایک چیز ادن بھاری۔ اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بھاری۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، یعنی یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اتنی ناپسندیدہ بات انہوں نے کی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق، یعنی ان کی بات سے، اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ پارا ہو کر، ٹوٹ کر، پہاڑ گر کر ٹوٹ جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیوں؟ اس وجہ سے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے نسبت کی رحمان کی طرف اولاد کی، اللہ پاک کی طرف۔ ان دعوا ای لئن دعوا، لئن اس لیے، تاکہ، سبب، علت، وجہ کیا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے نسبت کی رحمان کی طرف اولاد کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے رحمان کو، اللہ پاک کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ ان يتخذ ولدا، کہ وہ بنائے اولاد۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، عظمت خداوندی کا بیان ہے یہاں سے عظمت خداوندی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، نہیں کوئی شخص بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں مگر وہ حاضر ہوتا ہے رحمان کے حضور میں بندہ ہو کر، غلام بن کر حاضر ہوتے ہیں، عظمت خداوندی کا بیان ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً گھیر رکھا ہے اس نے ان سب کو، وعدهم عدا، اور شمار کیا ہے ان کو شمار کرنا، حالت دنیاوی مراد ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، حالت اخروی، اور ہر ایک ان میں سے حاضر ہوگا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔ دنیا میں بھی قدرت اللہ پاک کی ہے، آخرت میں بھی قدرت اللہ پاک کی ہوگی، عالم الغیب بھی اللہ پاک کی ذات ہے، حاضر و ناظر بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بشارت ہے یہاں سے ہمارے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، اچھے نیک اعمال کیے،
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بلا شبہ پیدا کر دے ان کے لیے محبت. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو بے شک اللہ پاک ان کے لیے پیدا کر دے محبت. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا أي فی قلوب الخلائق، فی قلوب الخلائق، یعنی اللہ پاک مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنی محبت دے گا، یعنی یا خود ان سے محبت کرے گا، یا اپنے مخلوق کی دل میں ان کی محبت ڈال دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں مسائل السلوک میں کہ جو بندہ ایمان والی، عمل صالح اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ترغیب الی القرآن، یہاں سے ترغیب الی القرآن ہے. فرماتے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو ہم نے آسان کر دیا ہے یہ قرآن، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. حکمت نمبر 1، حکمت نمبر 1، پہلی حکمت کیا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ خوشخبری دیں اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، حکمت نمبر 2، اور ڈرائیں اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو، لُدًّا جھگڑالو. تو 2 حکمتیں ذکر ہوئی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. فرماتے ہیں یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان سے پہلے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے تو ان کی ہلکی سی آواز کو. کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کسی ایک کو، یا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی کی ہلکی سی آواز. رکس کہتے ہیں آہٹ، آہٹ یا ہلکی سی آواز، یا پاتا ہے تو ان میں سے کسی کی آہٹ کو یا ہلکی سی آواز کو. یہاں سے آگے سورہ طٰہٰ ہے. پہلے اس کا ربط ماقبل کی صورت سے اور خلاصہ. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کا سورہ مریم سے ربط. سورہ مریم میں توحید کے بارے میں دلائل تھے، اب سورہ طٰہٰ میں تبلیغ توحید میں تشجیع کا بیان ہے. نیز سورہ مریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اجمالاً تھا، اور اس یعنی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً ہے. اسی طرح اس صورت کا خلاصہ سورہ طٰہٰ کا، سورہ طٰہٰ میں 2 مضمون مقصود ہے بنیادی طور پر. نمبر 1 توحید، اور نمبر 2 تشجیع. تشجیع جانتے ہیں اس کے معنی ابھارنا. آیات توحید 5 ہے اور 1 ثمرہ ہے. آیات تشجیع بھی 5 ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ نمونہ تشجیع ہے. علاوہ ازیں احوال قیامت ہے، قصہ آدم علیہ السلام ہے، اور اصول کامیابی کا بیان ہے. تو یہ سورت کا ربط اور خلاصہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی صورت ہے. فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. تو طٰہٰ میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے، اور اس سے مراد ہے طٰہٰ ای یا طٰہٰ، حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے. تو اس صورت میں اگر ہم اس کو حضور علیہ السلام کا نام قرار دیں
تو پھر حرف ندا محذوف ہوگا اور یہ ہوگا طٰہٰ اَیّا طٰہٰ. اور دوسری صورت یہ کہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جیسے عام طور پر جو ہے فرماتے ہیں مفسرین علماء اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آیات تشجیع کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور ما انزلنا سے آیت تشجیع نمبر 1. عرض ہوا کہ 5 آیات تشجیع ہے اس صورت میں، جس میں سے پہلی آیت یہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ پہلی آیت ہے تشجیع کی. فرماتے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائے. تشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف اٹھائے، اس لیے نہیں اتارا آپ پر یہ قرآن. حضور علیہ السلام کو 2 وجوہات کی بنا پر تکلیف تھی. نمبر 1، حضور علیہ السلام رات کو تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. آپ اتنی کثرت کے ساتھ طویل رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کی کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور نمبر 2، دوسری وجہ کہ جب حضور علیہ السلام قرآن کریم پڑھتے تھے تو کافر اور مشرک آپ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، تکلیف اذیتیں دیتے تھے. تو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف اٹھائیں آپ. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر کیوں اتارا؟ مگر یہ تو مگر یہ ہے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے اس شخص کے جو ڈرتا ہے، مستفیدین کا بیان. اور الا تذکرۃ مقصد انزال، مگر ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے لمن یخشی، کون؟ جو ڈرتا ہے اللہ پاک سے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، پہلی آیت توحید، یہ پہلی آیت توحید ہے. فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے یہ قرآن اس ذات کی طرف سے، ممن خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو. یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے نازل کیا، اور اس اللہ پاک کے ذات کی طرف سے کہ زمینوں کو اس نے پیدا کیا اور ان بلند آسمانوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. یہ آیت توحید ہے پہلی. الرحمن علی العرش استوى، اور بڑا مہربان عرش پر قائم ہے، بڑا مہربان عرش پر قائم ہے، اپنی شان کے موافق، اپنی شان کے موافق. اب استوى علی العرش کا یہ مسئلہ، جیسے بعض اللہ پاک کی صفات بیان ہوتی ہے، ساق سے متعلق ہے، اسی طرح ید ہے، تو اب یہ علم الکلام اور یہ تفصیلی بحثیں ہیں. اسی طرح استوى علی العرش پر مستقل رسالے اور کتابیں بھی لکھی گئی ہے. حقیقت اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے، تو اس لیے اس میں عرض کیا کہ اپنی شان کے موافق. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، مالکیت باری تعالی کا بیان. ہمارے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ ہے تحت الثری، کیا مطلب؟ جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہیں. 2 معنی اس کے استاد صاحب نے فرمائے. تحت الثری جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے، یا نمناک زمین کے نیچے. نمناک کے معنی بھی ہیں، اس سے 7 زمینیں مراد ہیں تحت الثری سے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وسعت علم باری تعالی کا بیان، وسعت علم باری تعالی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم پکار کر بات کرو تو بے شک وہ جانتا ہے چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات بھی وہ جانتا ہے. اخفا کے معنی کیا ہے؟ کہ جو دل میں گزرے یا ابھی جو دل میں بات آئی بھی نہیں ہے، آنے والی ہے، وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
فا کے معنی کیا ہے؟ وہ بات جو دل میں گزرے، یہ جو ابھی دل میں گزری بھی نہیں ہے، دل میں آئے گی، اس کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو تم پکار کر بات کرو وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اور چھپے دل میں جو چھپے وید ہے اس کو بھی۔ وَأَخْفَى، اس سے مراد حدیث نفس ہے اور نہایت پوشیدہ بات۔ ایک یہ کہ انسان نے ابھی دل میں کوئی بات چھپائی ہے، ایک یہ کہ ابھی دل میں آئی بھی نہیں ہے، دل میں آئے گی، اللہ پاک سب کو جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى ثمرہ، اللہ پاک ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہی، اللہ پاک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اور اسی کے ہیں سب نام اچھے، بہترین نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، یہ استفہام تشویقی ہے۔ استفہام تشویقی سمجھتے ہیں؟ ایک استفہام ہوتا ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، کہ انسان کوئی سوال پوچھ لے تاکہ مخاطب کو اشتیاق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے اس کے بارے میں جاننے کا۔ تو فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، یہ استفہام تشویقی ہے حل، اور یہ دوسری آیت تشجیع ہے۔ پہلی آیت تشجیع گزری نا، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، یہاں سے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ سے دوسری آیت تشجیع ہے۔ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا پہنچی ہے آپ کو بات موسیٰ کی، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ إِذْ رَأَى نَارًا، جب اس نے دیکھی ایک آگ، تو فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو کہا اپنے گھر والوں سے، جب اس نے دیکھا آگ کو تو اپنے گھر والوں سے، اہلی، اپنی اہلیہ سے، گھر والوں سے۔ اہلیہ کا نام جیسے صفورہ لکھا ہے، صفورہ نقل کیا گیا ہے، تو کہا اپنے اہل یعنی اہلیہ سے، امکثوا، کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارن، بے شک میں نے دیکھی ایک آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک شعلہ، او اجد علی النار ہدا، یا پاؤں اس آگ کے پاس رہنمائی۔ تم یہاں ٹھہر جاؤ، جا کر کوئی شعلہ لے آؤں گا جو روشنی کے لیے کام آئے گا، اور او اجد علی النار ہدا، یا ہو سکتا ہے میں اس میں سے پالوں علی النار ہدا، رہنمائی یعنی راستے کا پتہ، راستے کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ خود انسان کو اپنے کشف کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، کشف اس کو ہوتا ہے لیکن اپنے کشف کی حقیقت کا علم یا یقین اس کو پورے طور پر بعض مرتبہ خود بھی نہیں ہوتا۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، فرماتے ہیں فلما اتاہا، جب پہنچا آگ کے پاس، نودی یا موسیٰ، نودی یا موسیٰ، درخت غیبی، تو آواز آئی، تو آواز آئی اے موسیٰ، تو آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں، اتار ڈال اپنی جوتیاں۔ کیوں؟ انک بالواد، علت، جوتیاں کیوں اتار؟ انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ بے شک تو ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہے، وادی طویٰ میں ہے، جو پاک میدان ہے، پاک جگہ ہے، مقدس سرزمین ہے، مقدس جگہ ہے، لہذا اپنے جوتے اتار لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مقدس مقامات کے آداب ثابت ہوتے ہیں، جو مقدس مقامات ہے اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں نا، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ جوتے اتار لیں۔ کیوں اتار لیں؟ کہ آپ ایک مقدس جگہ پہ ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقامات مقدسہ کے آداب ثابت ہوتے ہیں، کہ جو مقدس مقامات ہیں جیسے بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بیت المقدس، یا یہ مساجد اللہ پاک کے گھر ہیں، جو مقدس مقامات ہیں اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ اب بعض دفعہ انسان اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں،
مقدس مقامات پر کہ مثال کے طور پر کسی نے پیر بیت اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، یا پھر اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے، یا ہر اس طرح کا عمل جو وہاں کے آداب کے منافی ہے، تو یاد رکھیں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ان مقامات کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے بھی واقعہ سنا، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا والد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو ہمارے پرنانا بھی تھے، تو وہاں حرم شریف میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ کی طرف پیر لمبے کیے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھئی یہ آپ پیر سمیٹ لیں، بیت اللہ کی طرف پیر نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا بھئی کس وجہ سے؟ کہا کہ ظاہری بات ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، بیت اللہ کی طرف پیر کرنا یہ بے ادبی ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جیسے بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، کہنے کہ بھئی دلیل کیا ہے، آپ دلیل پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا دلیل تو قرآن میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ پاک کے شعائر کا احترام کرتا ہے، عظمت کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو شعائر اللہ کا احترام، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو اس کا بھی احترام اور ادب کیا ہے، ضروری ہے۔ اور ہر ایسے عمل سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو۔ بعض قرآن کریم رکھ لیتے ہیں، تکیہ بنا کے اس پہ سر رکھتے ہیں، اور انتہائی ناسمجھی نادانی میں بعض دفعہ ہمارے پاکستانی بھی ان کو دیکھ کر وہی نقالی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بے ادبی والا ہے یا نہیں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَيْ لِلنُّبُوَّةِ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَيْ لِلنُّبُوَّةِ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے منتخب کیا ہے آپ کو، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سو تو غور سے سنتا رہ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے، آپ غور سے سنیے جو کچھ وحی کی جا رہی ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، تشریح وحی، یہاں سے تشریح وحی ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، فرماتے ہیں یہاں سے یہ تشریح وحی ہے، اور آیت توحید بھی ہے۔ آیت توحید نمبر 2، پہلی آیت توحید پیچھے گزری نا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، آیت توحید نمبر 2، اور یہ تشریح وحی بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی گئی۔ اصول ثلاثہ کون سے تھے؟ یعنی توحید، نبوت اور معاد۔ معاد سمجھتے ہیں نا، معاد کہتے ہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا۔ تو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی گئی، یعنی توحید کی، نبوت اور معاد۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، فاعبدنی، سو تو میری ہی عبادت کیا کر، میری ہی عبادت کیا کر، واقم الصلاۃ لذکری، تو انا فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، لسانی بھی، بدنی بھی اور مالی بھی، تمام فروع اس میں آ گئے، فاعبدنی میں تمام فروع آ گئے، لسانی بھی، بدنی بھی اور مالی بھی، لیکن صرف کس کی؟ اللہ پاک کی عبادت۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور قائم رکھو نماز کو، لذکری، میری یاد کے لیے، قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، حکمت مجیء قیامت، یہاں سے حکمت مجیء قیامت ہے۔ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اصول دوم، اور یہاں سے یہ اصول دوم یعنی قیامت کا بیان ہے، اصول دوم قیامت کا بیان۔ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں،
قیامت آنے والی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص اس عمل کا جو وہ کرتا ہے۔ اب قیامت کا علم اللہ پاک کو ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، کب آئے گی یہ صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ تو کل نفس بما تسعى، کیوں؟ حکمت مجیء قیامت، کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس عمل کا جو وہ کرتا ہے۔ فلا يصدنك عنها، تنبیہ و تاکید استقامت، تنبیہ و تاکید استقامت، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، پس نہ روک دے تجھ کو قیامت سے وہ شخص من لا يؤمن بها جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، واتبع هواه اور پیروی کرتا ہے اپنے خواہش کی، فتردى پس ایسا کرے گا تو فتردى کیا ہو جائے گا جی؟ فتردى پس تو تباہ ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہاں سے اصل سوم رسالت کا بیان، اصل ان الساعۃ سے اصل دوم قیامت کا بیان، اور یہاں سے اصل سوم رسالت کا بیان۔ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بیان معجزات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی بیان ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ تو ظاہری بات ہے لاٹھی تو ان کے ہاتھ میں تھی، جب لاٹھی ہاتھ میں تھی تو ان کو تو معلوم تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھر اللہ پاک نے کیوں پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ؟ علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلوم تو ہے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تاکہ یہ بات ان کے دل میں مستحضر ہو جائے، ان کے ذہن میں، کیونکہ بعد میں اس لاٹھی نے اژدہا بن جانا تھا، بطور معجزے کے اس لاٹھی نے اژدہا بن جانا تھا۔ تو بعد میں کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید میں اپنے ہاتھ میں بجائے لاٹھی کے کچھ اور لے آیا تھا گھر سے، یہ شروع سے ہی شاید لاٹھی نہیں تھی، تو وہ اچھی طرح دیکھ لے اس کو اور مستحضر ہو جائے کہ یہ چیز پہلے کچھ اور نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ یہ لاٹھی ہی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ لاٹھی اژدہا بنا ہے۔ اور انسان کو جب کسی چیز کا کہا جاتا ہے نا تو اس چیز کی طرف دیکھ کر مزید استحضار ہو جاتا ہے اس کو کہ بھئی یہی چیز ہے میرے پاس۔ تو فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ استحضار کروانا مقصود تھا۔ اتوکئ علیہ، بیان منافع، یہاں سے بیان منافع ہے کہ اس لاٹھی سے کیا کیا فائدے میں حاصل کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کہ اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، تکیہ لگاتا ہوں اس کے سہارے، واہش بہا علی غنمی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنے بکریوں کے لیے، جیسے درخت پر پتے اونچائی پر ہوتے ہیں نا، تو اس عصا کے لاٹھی کے ذریعے سے میں درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتا ہوں تاکہ بکریاں اس کو کھا لیں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اس میں اور بھی کئی کام ہیں، منافع ہے، فائدے ہیں اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ مآرب معربتن کی جمع ہے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے میرے لیے اس میں کئی کام ہے، اور بھی کام ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی وحشی جانور آ جائے اس کو دور بھگانا، اور دوسرے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، فرمایا کہ موسیٰ ڈال دو اپنے اس عصا کو زمین پر، اپنے اس عصا کو ڈال دو، اپنی اس لاٹھی کو ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، پس جب ڈال دیا اس کو، فإذا هي حية تسعى، پس اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، کیا بن کر؟ فإذا هي حية تسعى، تو وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بن کر
وہ دوڑنے لگا زمین پر، جیسے سانپ دوڑتا ہے زمین پر نا، اس طرح رینگتا ہے سانپ۔ قال خذها ولا تخف، اللہ پاک نے فرمایا کہ خذها، پکڑ لے اس کو، ولا تخف، اور مت ڈر، پکڑ لے اس کو اور مت ڈر۔ یہ جو خوف تھا یہ خوف طبعاً تھا، یہ خوف طبعاً تھا، یہ ایک طبعی تھا، یہ کمال نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ ایک طبعی خوف تھا۔ تو فرمایا قال خذها ولا تخف، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے اور مت ڈر۔ دیکھیں علم غیب کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم ابھی لوٹا دیں گے اس کو اپنی پہلی حالت پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ اس کے پکڑنے سے کیا ہوگا، یہ دوبارہ لاٹھی بنے گی یا نہیں، عالم الغیب نہیں ہے نا، تو علم غیب کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، آپ ڈریے مت، آپ اس کو پکڑ لیجئے، ہم لوٹا دیں گے اس کو اپنے پہلی حالت پر دوبارہ۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور فرمایا کہ ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے، دایاں ہاتھ اپنے بائیں بغل میں داخل فرما دے، دایاں ہاتھ اپنے بائیں بغل میں داخل کر دیں۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تو وہ نکلے گا چمکدار ہو کر، وہ ہاتھ نکلے گا آپ کا بیضاء، چمکدار ہو کر، نہایت روشن ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی عیب کے۔ آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ عصا، اس کا اژدہا بن جانا، اور دوسری نشانی کیا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں داخل کر دے، جب وہ باہر نکلے گا، ٹارچ ہوتی ہے نا طاقتور، اس طرح یہ روشن ہوگا۔ اور یہ کیا ہوگا؟ من غیر سوء، یہ سفید ہونا، روشن ہونا، جیسے بعض دفعہ برس آ جاتا ہے، کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ دیا ہے، یہ بطور معجزے کے ہوگا، تو یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ دکھاتے جائیں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ یہ حکمت معجزات، حکمت معجزات، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ دکھاتے جائیں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تم جاؤ فرعون کے پاس۔ حکمت مقصود، حکم مقصود بعد تمہید مقدمات، حکم مقصود بعد تمہید مقدمات۔ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ یقیناً وہ بہت حد سے نکل چکا ہے، حد سے نکل گیا ہے، تجاوز کر لیا ہے۔ کہتا نا انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ قال رب اشرح لی صدری، درخواست موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کچھ دعائیں مانگی، کچھ عرض کیے، معروضات پیش کی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ کیا معروضات پیش کی؟ فرمایا رب اشرح لی صدری، معروض نمبر 1، ویسر لی امری، معروض نمبر 2، واحلل عقدۃ من لسانی، معروض نمبر 3، اور واجعل لی وزیرا من اہلی، معروض نمبر 4، اور آگے آ رہا ہے واشرکہ فی امری، معروض نمبر 5۔ 5 معروضات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے ان کی معروضات کو، درخواست کو قبول فرمایا۔ تو پہلی معروض کیا پیش کی؟ قال رب اشرح لی صدری، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ یعنی مقصد کیا تھا اس کا؟ تاکہ بوقت تبلیغ یا تکذیب کے وقت انقباض نہ ہو۔ تبلیغ کے وقت پھر جب مخالف تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو اس وقت دل کے اندر ایک خلش اور ایک تردد اور ایک انقباض پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ پیدا نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، عرض کیا پہلی درخواست کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، معروض نمبر 2، اور آسان کر دے میرا کام، آسان کر دے میرا کام، تاکہ میرے لیے یہ آسان ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی،
یہ تیسرا معروض ہے وحلل عقدۃ من لسانی. اور تیسری درخواست کیا پیش کی کہ کھول دے میری زبان کی گرہ کو، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ لکنت تھی، تو یہ درخواست کی. اور اس کا جیسے مفسرین نے واقعہ آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا کہ تفسیروں میں کہ جب یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو فرعون ایک مرتبہ ان کو اپنی گود میں لیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. اب داڑھی کا پکڑنا یہ ایک بہت بڑی ہی گستاخی سمجھی جاتی تھی، اور جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے داڑھی بھی پکڑی اور ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا، فرعون کو ایک تھپڑ رسید کیا. تو یہ لیکن تھے بچے، چھوٹے تھے، اس کو غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دے. کسی نے مشورہ دیا کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں تو ان سے یعنی چھوڑ دیں ان کو. تو انہوں نے کہا میں امتحان لوں گا اور امتحان میں دیکھتا ہوں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. تو اس نے 2 پیالے منگائے، ایک میں ہیرے جواہرات رکھے، دوسرے میں انگارے ہوتے ہیں، جلتے ہوئے انگارے، کوئلے، وہ رکھ دیے کہ اگر اس نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سمجھدار ہے، اور اس نے تھپڑ لگانا، داڑھی پکڑنا قصدن کیا ہے، پھر میں نہیں چھوڑوں گا. تو بہرحال جب دونوں پیالے لائے گئے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے یہ ہیرے جواہرات کی طرف بڑھ رہا تھا، فرشتے نے ان کا ہاتھ اس پیالے کی طرف بڑھایا جس میں انگارے تھے، تو انہوں نے انگاروں کی طرف بڑھا کے انگارہ پکڑ لیا ہاتھ میں اور زبان پہ بھی لگا دیا. مفسرین نے لکھا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. تو انہوں نے تو چھوڑ دیا کہ واقعی بچہ ہے، سمجھ نہیں تھی. بہرحال اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی. تو چونکہ اب دعوت دینے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور تبلیغ اور دعوت میں ایک اہم چیز تکلم، فصاحت اور بلاغت بھی ہے، انسان اچھے طور پر اپنی دعوت پیش کر سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ دعا بھی مانگی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. چوتھی درخواست معروض نمبر 4 کیا پیش کیا؟ اور مقرر کر دیں میرے لیے ایک وزیر من اہلی، میرے خاندان سے. کس سے؟ میرے خاندان سے. اور وہ کون ہو؟ ہارون اخی. اب تذکرہ بھی کر دیا کہ ہارون اخی، تو وہ وزیر کون ہو میرے خاندان سے؟ یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے، عطف بیان کے طور پر. تو وہ ہارون جو کہ میرا بھائی ہے. یہ ہارون علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہے، یہ ان کے بھائی تھے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت مسائل السلوک میں کہ اپنے لیے معاون یا مددگار کو اللہ پاک سے طلب کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ چیز توکل کے منافی نہیں ہوتی. اس طرح کے یعنی معاون کا سوال کرنا اور دنیاوی ظاہری سہارے یا سبب کا سوال کرنا یہ یعنی توکل کے منافی نہیں ہوتی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کو اللہ پاک پر کتنا ایمان ہوگا اور کتنا توکل ہوگا، پیغمبر کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ظاہری سبب کے درجے میں معاون کا سوال کیا کہ ان کو میرے ساتھ مددگار بنا دے. تو یہ کیا ہے؟ شان نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا سبب کا سوال کرنا. اشدد بہ ازری، کیوں؟ اشدد بہ ازری، تاکہ وہ کیا کریں؟ مضبوط کر اس سے میری کمر کو، اس کے ذریعے سے یعنی میرے بھائی ہارون ان کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، میرا وزیر مقرر کر دیں اور ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کے ذریعے سے انسان کو معاونت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، پانچواں معروض، پانچویں درخواست
اور شریک کر اس کو میرے کام میں. کیا مطلب؟ یعنی ان کو بھی نبی بنا کر مامور بالتبلیغ کر دیجئے. کام میں شرکت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ایک تو عام معاون ہے، ایک بطور ہے نبی کے معاون کرنا کہ وہ بھی پیغمبر بن جائے اور وہ بھی اس تبلیغ میں میرے ساتھ شریک ہو جائے. تو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ ان کو بھی نبی بنا کر مامور بھی تبلیغ کر دیجئے. کئی نسبحک کثیرا، غایت درخواست. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ بیان کرے ہم آپ کی پاکی خوب کثرت کے ساتھ، خوب کثرت کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کریں. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور یاد کریں آپ کو ہم خوب کثرت سے، یاد کریں آپ کو ہم خوب کثرت سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک میں لکھتے ہیں کہ انسان اگر یہ چاہے کہ میری دعوت میں، تبلیغ میں، یا انسان جس بھی دین کے کام میں آنے مشغول ہے، اس میں برکت پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے نافع بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت ذکر کا اہتمام کرے. کثرت ذکر کا اہتمام کرے. اس سے ثابت ہوتا ہے نا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور یاد کرے آپ کو خوب کثرت سے. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. وجہ درخواست، یہاں سے وجہ درخواست ہے. فرماتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، اجابت درخواست. اللہ پاک نے درخواست، دعائیں قبول فرما دی. فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، ارشاد ہوا کہ بے شک منظور کی گئی ہے تیری درخواست اے موسیٰ. موسیٰ تیری درخواست منظور کر لی گئی ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، امتنان باری تعالی، امتنان باری تعالی. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بلا شبہ احسان کیا تھا ہم نے آپ پر ایک مرتبہ اور بھی. اور احسان کیا تھا یعنی ہم نے آپ پر ایک مرتبہ اور بھی. اب 5 درخواستیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی. کتنی؟ 5. اس کے جواب میں 5 انعامات کا تذکرہ. کتنے؟ 5 انعامات کا. 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات کا تذکرہ. دیکھیں فرماتے ہیں اس اوحینا الی امک ما یوحا. انعام نمبر 1، پہلا انعام فرماتے ہیں اذ اوحینا الی امک، جب حکم بھیجا ہم نے یعنی آپ کی والدہ کو، تیری ماں کو، ما یوحا، جو تمہیں بتایا جاتا ہے، جو تمہیں بتایا جاتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں سے وحی لغوی مراد ہے، وحی تشریعی مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کی والدہ پیغمبر تو نہیں تھی نا. تو یہاں جو نسبت کی ہے وحی کی ان کے والدہ کی طرف، تو یہ وحی لغوی ہے، عام بتانے کے معنی میں ہے. یہ وحی تشریعی جو پیغمبر پر آتی ہے وہ وحی مراد نہیں ہے. ان کی والدہ کا نام جیسے محیانہ لکھا ہے، محیانہ ان کی والدہ کا نام تھا. تو اس اوحینا الی امک ما یوحا، پہلا انعام، جب حکم بھیجا ہم نے آپ کے والدہ کی طرف، ما یوحا، جو تمہیں بتایا جاتا ہے، یعنی جو بات وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، ان پر تو وحی آتی ہے. انقذ فیہ فی التابوت فاغز فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. انقذ فیہ، یہ تفسیر ما یوحا تھا نا. ما یوحا تو کون سی بات؟ یہ تفسیر ہے اس کی کہ انقذ فیہ ای زعی فیہ، یہ کہ رکھ دے تو موسیٰ کو. ان کے والدہ کے دل میں ہم نے کیا بات ڈالی کہ رکھ دے تو موسیٰ کو صندوق میں. تابوت سے یہاں مراد کیا ہے؟ تابوت سے مراد یہاں پر صندوق ہے کہ رکھ دے تو اس کو صندوق میں. فخذ فیہ فی الیم میں، اور ڈال دے تو اس کو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل، پس ڈال دے گا اس کو دریا کے کنارے پر. فلیلقہ الیم بالساحل، پس ڈال دے گا اس کو دریا کے کنارے پر.
याखुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह, तो उठा लेगा मूसा को ऐसा शख्स जो मेरा भी दुश्मन है, व अदुव्वुन लह, और उसका भी दुश्मन है। याखुज़ुहु अदुव्वुन ली ऐ फिल हाल व अदुव्वुन लह ऐ फिल मआल, जो मेरा दुश्मन है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा दुश्मन फिलहाल, और मूसा का दुश्मन अभी तो नहीं है, लेकिन फिलमाल आइंदा चलकर ये मूसा का दुश्मन भी बनेगा। तो ये इसकी तफसीलात दूसरी जगह पर सूरह क़सस वगैरह और दूसरी सूरतों में भी है। आपको मालूम होगा कि ये फ़िरौन ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में इस तरह कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में, और वो जो है बादशाहत का ख़ात्मा करेगा। तो इसने हुक्म दिया कि जो लड़का पैदा हो उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, ज़िंदा नहीं छोड़ा जाए, ताकि कोई होगा ही नहीं और ये ख्वाब सच्चा ही नहीं होगा, मेरी बादशाहत बच जाएगी। तो ऐसी CID लगाई, ऐसा इंतज़ाम किया पक्का मजबूत, कहीं लड़का पैदा होता फ़ौरन पता चल जाता और उसको मार दिया जाता। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इनकी वालिदा को भी खौफ हुआ हुकूमत के लोग आएंगे, कारिंदे आएंगे, और ऐसा ना हो कि कहीं इनको भी खुदा न खास्ता यानी नुकसान पहुंचा दे। तो इस खौफ की वजह से इन्होंने क्या किया, एक संदूक में बंद कर दिया, कपड़े में लपेट के, और दरिया में डाल दिया। अल्लाह पाक ने इनके दिल में ये बात डाली, तो उसकी तरफ इशारा है। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी बड़ी, उनसे कहा कि तुम साथ साथ जाओ और देखती जाओ कि क्या होता है। तो ये संदूक तैरता हुआ आया, उस दरिया की एक शाख फ़िरौन के महल के अंदर से भी गुजरती थी, उसने शाख निकाली थी जो उसके महल से गुजरती थी। वो अपनी बीवी आसिया के साथ उस वक्त उस नहर के किनारे पर टहल रहा था। तो ये ताबूत जो था ये तैरता हुआ आया, इन्होंने इसको किनारे पर किया, पकड़ लिया, जब देखा तो उसमें खूबसूरत बच्चा था। अब उसने तो वैसे ही हुक्म दिया है मारने का, इनकी औलाद नहीं थी, इनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। तो इनकी बीवी ने मशवरा दिया कि इसको मारते नहीं हैं, इसको अपने पास रख लेते हैं, बेटा बना लेंगे। देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम है कि वही अल्लाह पाक ने फ़िरौन के दिल में मोहब्बत डाल दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और उसने भी फैसला किया चलो कोई बात नहीं है, हमारा वैसे ही कोई बेटा नहीं है, बेटा बना लेंगे, क्या नुकसान पहुंचाएगा हमें। तो अल्लाह पाक का निज़ाम है ना कि अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश और तरबियत करा रहे हैं किसके यहाँ, खुद दुश्मन के यहाँ। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है कि देखे वही मूसा जो कल को फ़िरौन की बादशाहत के ख़ात्मे का बाइस बनना था, अल्लाह पाक ने उनकी परवरिश और उसकी तरबियत उनके बदतरीन दुश्मन फ़िरौन के ज़रिए से करवाई। तो अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। और जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल के देखें वही दरिया समंदर जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला, लेकिन देखें अल्लाह पाक ने बचा लिया। वरना आम तौर पर तो ऐसा नहीं है, संदूक पानी में डाल दिया जाए वो डूब जाता है, लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम है, उस पानी से ही अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया, और उसी पानी के ज़रिए अल्लाह पाक ने फ़िरौन को गरक़ कर दिया। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, जिसके लिए अल्लाह पाक चाहे रास्ते बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पार कर लिया, लेकिन वही दरिया था, फ़िरौन जब नीचे उतरा अल्लाह पाक के हुक्म से क्या हो गया, डूब गया। अल्लाह पाक की कुदरत है। तो खैर अर्ज़ ये कर रहा था कि फैसला किया कि इनको अपना बेटा बना लिया जाए, तो ये उसकी तरफ इशारा है। तो यूँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी परवरिश और तरबियत फ़िरौन के महल में हुई। तो फरमाया ना याखुज़ुहु फल्युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, बस डाल देगा इसको दरिया के किनारे पर। याखुज़ुहु उठा लेगा मूसा को, उठा लेगा मूसा को, अदुव्वुन ली ऐसा शख्स जो मेरा भी दुश्मन है। याखुज़ुहु अदुव्वुन ली ऐ फिल हाल व अदुव्वुन लहु ऐ फिल मआल, जो मेरा दुश्मन है अल्लाह पाक फरमाते फ़िलहाल, और मूसा का दुश्मन होगा आइंदा फिल मआल। तो किस वजह से, बवजह कुफ्र के, काफिर होने की वजह से। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, इनाम नंबर 2, इनाम नंबर इज़ औहैना इला उम्मिका, इनाम नंबर 1 था ना, दूसरा इनाम यहाँ से वअलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, और डाल दी मैंने आप पर मोहब्बत अपनी तरफ से, डाल दी मैंने, अल्लाह पाक फरमाने अलैका महब्बतम मिन्नी, डाल दी मैंने आप पर मोहब्बत अपनी तरफ से। क्यों, लितुहिब्ब मिनन नासी व लितुस्ना अला ऐनी, और ताकि परवरिश किया जाए
تو میری نگاہ کے سامنے، اور پرورش کیا جائے تو میری نگاہ کے سامنے۔ دیکھیں نا، وہ چاہتا تو مار دیتا لیکن نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، وہ نہیں کر سکا کچھ بھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش کیا جائے تو میری نگاہ کے سامنے۔ تو استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو۔ جب یہ ہوا تو یہ جب فرعون ان کو محل میں لے گیا تو جیسے اس زمانے میں انائیں یا دائیاں وغیرہ ہوتی تھی دودھ پلانے والی بچوں کو، انا بھی کہتے ہیں اس کو، دائی بھی کہتے ہیں، تو یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ بہت کوشش کی، بہت عورتوں کو بلایا گیا، یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ ان کی یہ بہن تو تھی، یہ تو آئی تھی ساتھ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، اس کو لے کر آتی ہوں تو امید ہے کہ شاید یہ اس کا دودھ پی لے، اور جا کے اپنی والدہ کو بلائے۔ اللہ پاک نظام کر رہے ہیں نا تاکہ والدہ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہے۔ تو جب ان کی والدہ نے ان کو لگایا فوراً دودھ پینے لگے، فوراً۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ پاک نے فرعون کی عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ اس کی والدہ ہو، یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی۔ بہرحال ان کی پرورش میں دے دیا کہ آپ اس کی پرورش کریں، دودھ پلائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہاں رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے گھر کی اجازت دی جائے۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ پاک نے حفاظت بھی کی، اور محل میں پرورش ہوئی، والدہ کی آنکھوں کے سامنے اور گود میں ہوئی۔ اللہ پاک نے ایسا نظام فرمایا۔ تو فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش کیا جائے تو میری نگاہ کے سامنے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، تو جب چلتی ہوئی آئی تمہاری بہن، مریم نام تھا، فتقول چلتی ہوئی آئی اجنبی بن کر، یہ اجنبی بن گئی، یہ تھوڑی ظاہر کیا کہ میں اس کی بہن ہوں، ورنہ تو پھر کسی کی خیر نہیں تھی، بلکہ اجنبی بن کر یہ بات کی، اور کہ فتقول هل ادلکم، اور کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں بتاؤں تمہیں پتہ ایسے فرد کا کہ علی من یکفلو، جو اس کو پالے، مسئلہ حل ہو جائے تمہارا، ایسی عورت کا پتہ بتا دوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دو۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس، کی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے۔ کیسا نظام اللہ پاک نے کیا۔ فرجعناک، تو اس تدبیر سے اللہ پاک فرماتے ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، انعام نمبر 3، میں نے کہا نا 5 درخواستوں کے جواب میں کتنے انعامات ہوں گے؟ 5۔ تیسرا انعام وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور مار ڈالا تو نے ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا۔ تو یہ نظام بنا، مصر سے یہ مدین پہنچے، اور واقعہ آپ کو معلوم ہے، سنا ہوگا کہ قبطی اور ایک شخص بنی اسرائیل کا اور دوسرا جو تھا وہ قبطی تھا، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو چونکہ بنی اسرائیل جو تھا وہ ان کا یعنی قوم کا آدمی تھا، قبطی جو تھا وہ فرعون سے تعلق، فرعون کی قوم کا تھا، قصور جو تھا وہ یعنی اس کا ہی تھا، قبطی کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھوڑانے کے لیے گئے، اور چھوڑاتے ہوئے ایسا ہلکا سا ایک ہاتھ لگا دیا یا گھنسا لگا دیا، گھنسا تو نہیں ہوگا لیکن وہ پیغمبر کا ہاتھ تھا نا، فَوَقَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو ایسا ہلکا سا اس کو جب لگا دیا وہ بیچارہ مسافر آخرت بن گیا، چلا گیا۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا پھر وہی والا جو آدمی تھا وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے، دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہے کہ پھر ان کو چھوڑا لے، تو وہ سمجھے شاید کہ آج میری شامت ہے، تو انہوں نے کہا اچھا کل آپ نے ان کو مارا تھا، آج مجھے مارنے آئے ہیں۔ ویسے بھی یہ راز پہنچ نہیں ہو کہ بھئی کس نے کیا ہے، فرعون کی قوم کا آدمی مرا تھا، ان کو تلاش تھی۔ تو جب یہ سنا دوسرے نے تو وہ فوراً بھاگ کے یہ اور کہا کہ بھئی ہمیں معلوم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ اس موسیٰ کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ تو فرعون تو ویسے ہی طاق میں تھا اور دشمن تھا، اس نے سارا اپنا لاؤ لشکر تیار کیا،
کہ بنی اسرائیل کو اور فرعون کو اب نہیں چھوڑنا. تو راتوں رات اللہ پاک کے حکم سے فاسر بعبادی، یہ ساری تفصیلات مذکور ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے اپنے لشکر کو لے کر نکلے، اور پھر بالآخر مصر سے کہاں پہنچی؟ دریا، راستے میں دریا آیا نا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر داخل ہوا، اور اللہ پاک نے سمندر میں راستے بنا دیے. فرعون بھی دیکھ رہا تھا کنارے پہ، جب یہ پار ہوئے تو اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب درمیان میں پہنچا اللہ پاک کے حکم سے وہ پانی مل گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، نشانہ عبرت بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں چلے گئے؟ مدین. وہ پھر دوسری جگہ پر وہ قصہ مذکور ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے پھر ان کا نکاح ہوا اور ان کے بکریاں انہوں نے چرائی، یہ ساری تفصیلات دوسری جگہ مذکور ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام تھا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور مار ڈالا تو نے ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اللہ پاک نے فرعون سے نجات دے دی نا، ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا، یعنی مدین پہنچنے تک خوب محنتوں میں ڈالا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، انعام نمبر 4، چوتھا انعام. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال مدینے والوں میں. کئی سال مدینے والوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ مدین والوں میں، اہل مدینہ، شہر مدین والوں میں کئی سال تک تو ٹھہرا رہا. سنینہ، چند سال، 10 سال تک یہ وہاں پر رہے، 10 سال. ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر آیا تو ایک خاص اندازے پر اے موسیٰ، یعنی وہ خاص وقت جو کہ میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہم کلامی کے لیے مقدر تھا. اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف، ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے انہوں نے کلام فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو پھر نبوت بھی عطا فرما دی. تو اس کی طرف اشارہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، انعام نمبر 5، پانچواں انعام. اور فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی یہاں آنے کے بعد، اور منتخب کیا ہے میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے. منتخب کیا ہے میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے. اللہ پاک نے فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی، اذهب انت واخوك بآیاتی، یعنی احسانات کی فہرست سن لی، اب جاؤ اور تبلیغ کا کام کرو. تو کتنے انعامات ذکر ہوئے؟ 5 انعامات. اللہ پاک 4 انعامات، 5 انعامات ذکر ہوئے نا. پانچواں تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو 5 درخواستیں تھیں، قبول ہوئی، 5 انعامات اللہ پاک نے عطا فرمائے. اب فرمایا جب انعامات کی فہرست سن لی، اذهب انت واخوك بآیاتی ای بمعجزاتی، کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں. معلوم ہوا کہ انسان کا جتنا اہم مقصد ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، اس قدر کثرت ذکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ذکر سے غافل نہ ہو. اب جتنے بھی اہم کام ہے، جیسے واعظ و نصیحت ہے، درس و تدریس ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، جتنے دین کے بڑے بڑے عظیم الشان کام ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کی ضرورت بھی لازمی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، بیان موقع ذہاب. فرمایا جب یہ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، تو جاتے وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، یہ بیان بموقع ذہاب ہے، جاتے وقت کہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس. انہو طغى، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے، اس نے بہت سرکشی کی ہے، سر اٹھا رہا ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، طریق تبلیغ کے آداب، لیکن آداب بھی سکھائے. فرمایا فقولا له قولا لینا، کہ جب جاؤ تو اس سے کہو نرم بات. بھی نرم بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا، سختی سے پیش نہیں آنا. کیوں؟ لعلہ ثمرہ، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، یا تو نصیحت حاصل کر لے
یعنی رغبت سے، ترغیب سے، اور او یخشا یا پھر ڈر جائے، مان لے، یعنی اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر مان لے لیکن بات نرم کرنا، یہ طریق تبلیغ ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت سے دعوت کے آداب اللہ پاک نے سکھائے ہیں کہ انسان جب دعوت دے، تبلیغ کرے تو انداز ہمیشہ نرم اپنائے۔ سختی سے دعوت کارگر کبھی نہیں ہوتی، یا سختی سے کبھی بھی سامنے والا صحیح راستے پر نہیں آتا۔ اور فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور کس کے پاس؟ فرعون۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑے مبلغ اور مصلح نہیں ہیں، اور ہمارا مخاطب فرعون سے بڑا سرکش نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیسے درست اور روا ہو سکتا ہے کہ ہم سخت انداز اپنا لیں، یا تنقید والا انداز اپنا لیں، یا طنز والا انداز اپنا لیں؟ اس لیے دعوت ہمیشہ اس وقت کارگر ہوگی، فائدہ مند ہوگی جب انسان بات کرے گا نرم انداز میں، سہل انداز میں اور مناسب طریقے سے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اظہار اندیشہ۔ قال ربنا، ان دونوں نے عرض کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہ ہمارے رب، اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، ان يفرط علينا، کہ وہ زیادتی کر لے ہم پر، سرکش آدمی ہے، سخت آدمی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم پر یعنی وہ ہو جائے۔ استاد صاحب نے فرمایا بھڑک پڑے، ترجمہ فرمایا ان يفرط علينا، ہم پر زیادتی کرے، ایک معنی استاد صاحب نے فرمایا بھڑک پڑے ہم پر، او ان يطغى، یہ زیادہ شرارت کرنے لگے، الٹا ہمیں ہی نقصان پہنچا دیں، شرارت کر لے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تسلی، اللہ پاک نے تسلی دی اور فرمایا لا تخافا، تم اندیشہ نہیں کرو، خوف مت کرو تم، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اسمع ای ما یقول و ارا ای ما یفعل، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، جو وہ کہے گا میں سن رہا ہوں گا، جو وہ کرے گا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ فکر مت کریں، تم دونوں بے فکر ہو کر جاؤ۔ معیت خداوندی یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک کی معیت اور مدد جس کے ساتھ آ جائے۔ آگے فرمائے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ آگے فرماتے ہیں فَأْتِيَاهُ، سو جاؤ اس کے پاس، تلقین مضمون تبلیغ، تلقین مضمون تبلیغ، فرمایا کہ سو جاؤ اس کے پاس اور کہو اس سے کہ انا رسول ربک، کہ بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کے پاس سے، آپ کے رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب یہ مضمون تلقین مضمون تبلیغ ہے، اور اس میں 3 باتیں ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت اور رسالت، نمبر 2 رب کی عبادت، رسول کی اطاعت، اور نمبر 3 تحریک آزادی بنی اسرائیل۔ 3 باتیں ہیں اس میں، ربوبیت اور رسالت، نمبر 2 رب کی عبادت، رسول کی اطاعت، اور نمبر 3 تحریک آزادی بنی اسرائیل۔ تو فرمایا کہ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کو ستا مت، تنگ مت کر، یرغمال مت بنا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو مت ستاؤ، قُلْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہمارا دعویٰ مع دلیل ہے، بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، تو ہمارے پاس اس پر دلائل موجود ہے، معجزات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تو ہمارا دعویٰ بالدلیل ہے کہ ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، ترغیب، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ ترغیب ہے، اور سلامتی ہو ایسے شخص کی جو پیروی کرے ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا، ترہیب، اب ترغیب کے بعد ترہیب،
انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. بھئی دعوت میں دونوں چیزیں ضروری ہے، ترغیب بھی ترہیب بھی، اور حدیثوں میں بھی دونوں طرح کے مضمون ہے. قرآن کے مضامین میں بھی ہے ترغیب ترہیب، حدیث میں بھی ترغیب ترہیب. تو فرمایا ان، اب یہاں سے ترہیب ہے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. فرمایا کہ بلا شبہ وحی کی گئی ہے ہماری طرف اس بات کی کہ ان العذاب، کہ بے شک عذاب اس شخص پر ہوگا، علی من کذب وتولی، جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. قال فمن ربکما یا موسیٰ. یہاں اندماج ہے، اب جیسے پیچھے بھی کئی دفعہ گزرا، اب وہ ساری تفصیلات، تقدیرہ فأتیاہ فقولا لہو جمیع ما ذکرہ، اب ساری تفصیلات گزر گئی اور ساری دعوت اس کو دے دی. تو اب فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ. قال کا فاعل فرعون ہے، کہنے لگا پھر کون ہے تم دونوں کا رب، تم دونوں کا رب کون ہے. یعنی پہلے ساری دعوت دے دی، ساری تفصیلات، اور سب بیچ میں یہ اندماج ہے ہاں. تو فرعون سب سن کر کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے، تعارف پیش کرو. قال ربنا الذی، جواب موسیٰ، جواب موسیٰ علیہ السلام. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آیت توحید نمبر 3، یہاں سے آیت توحید نمبر 3 ہے. فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، ثم هدى، پھر راہ دکھلائی. یعنی ہر چیز کی بناوٹ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور ثم هدى ای الی المصالح، اور پھر جو ہدایت، یعنی ہدایت تکوینی مراد ہے، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے. قال فما بال القرون الاولی. فرعون نے کہا بس کیا حقیقت ہے پہلی جماعتوں کی، جو سابقہ جماعتیں گزری ہے ان کی کیا حقیقت ہے. قال فما بال القرون الاولی. فرعون نے کہا کہ سابقہ جماعتوں کی کیا حالت ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب. جواب موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس فی کتاب، لوح محفوظ میں ہے. کس میں ہے؟ لوح محفوظ، اور دفتر اعمال مراد ہے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، اور نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کیوں نہیں کر لے، جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہاتھ سے لکھنے کے کھاتے اور سارے حساب کتاب، اب وہ سب کمپیوٹرائز ہو گیا، ہر چیز کمپیوٹر میں منتقل ہو گئی، پھر بھی انسان غلطی ہو جاتی ہے. اتنے بڑے نظام میں اور جدید ٹیکنالوجی کمپیوٹرائز، اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، یا انسان بھول جاتا ہے. لیکن اللہ پاک کے ہاں نہ غلطی کا امکان نہ بھولنے کا امکان ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. تفصیل شان ربوبیت، تفصیل شان ربوبیت ہے. فرمایا الذی جعل، یہاں سے الذی جعل لکم الارض مہدا، اوصاف باری تعالیٰ کا بیان، اوصاف باری تعالیٰ کا بیان اور تفصیل شان ربوبیت. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اللہ پاک کی ذات کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں، اور چلائی تمہارے لیے فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے بنا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پس نکالا ہم نے، یعنی آسمان سے جب پانی برسایا تو نکالا ہم نے زمین میں بارش کے ذریعے سے ازواجا من نبات، مختلف اقسام کے نباتات. ازواجا من نبات شتّا، شتّا معنی مختلف، تو نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے نباتات مختلف قسم کے. یہ ازواجن کی صفت ہے، ازواجن شتّا من نبات. کلوا ورعوا انعامکم، یہاں سے اللہ پاک فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے چوپایوں کو بھی. یہ بارش اللہ پاک کے حکم سے برستی ہے، نیچے نہروں میں دریاؤں میں پانی بھر جاتا ہے، اور اللہ پاک نے زمین ایسی بنائی
کہ دیکھیں اس میں راستے بھی بنائے. اب اگر صرف پہاڑ ہوتے، راستے نہیں ہوتے تو انسان سفر نہیں کر سکتا، کہیں جا نہیں سکتا. یہ سب اللہ پاک کا خدائی نظام ہے. اور پھر کھیتی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، انسان بھی استعمال کرتا ہے، جانور بھی استعمال کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرماتے ہیں بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. مستفیدین کا بیان، یہاں سے مستفیدین کا بیان ہے کہ ان فی ذلک لآیات، یعنی جس طرح نباتات کو اللہ پاک زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا. جس طرح اللہ پاک زمین کو نباتات کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ پاک نے زمین سے پیدا کیا ہے. تو ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ. تو دیکھیں انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، انسان مٹی سے بنا ہے، مرنے کے بعد انسان اسی مٹی میں جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اور پھر قیامت سے پہلے دوبارہ اسی مٹی سے نکالا جائے گا. اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس وقت انسان جب زندہ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، پھر جب مر جاتا ہے قبر میں برزخی زندگی، اور پھر اس کے بعد تیسری وہ اخروی زندگی ہوتی ہے. ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے ہم تم کو تارۃ اخری، دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور فرمایا کہ بلا شبہ دکھائی ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں، یعنی فرعون کو، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، سو وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا، پھر بھی اس کے باوجود جھٹلایا، انکار کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، تفصیل کیفیت تکذیب، تفصیل کیفیت تکذیب. کیا کہنے لگا کہ کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، تحدید فرعون اور تفصیل کیفیت تکذیب. کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے، بسحرک، اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمیں ہمارے ملک سے جادو کے زور سے نکال دے، اس مصر سے ہمیں جادو کے ذریعے سے، اس لیے آئے ہو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہا کہ بس البتہ اب ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں ایسے ہی جادو کو، ہم بھی تمہارے مقابلے میں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا کہ تم جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے، بادشاہت سے محروم کرنے آئے ہو، تو ہم کیا کریں گے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، البتہ لائیں گے ہم تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس مقرر کر تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ، لا نخلفہ، کہ نہ خلاف کرے اس کا ہم، ولا انت، اور نہ تو، مکان سوا، ایک ہموار میدان میں. کہا کہ بھئی میں بھی جادوگروں کو لاؤں گا، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب وعدے کا وقت مقرر کر لو، تمہیں بھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں بھی نہیں کروں گا، اور ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا میرے جادوگروں سے تمہارا. مکان سوا کے معنی آتے ہیں میدان ہموار. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، تعیین یوم، دن مقرر ہوا. قال موعدکم یوم الزینۃ، کیا فرمایا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، یوم الزینۃ یعنی جشن کا دن ہے. وان یحشر الناس ضحیٰ، اور یہ کہ جمع کیے جائے لوگ دن چڑھے. دن بھی مقرر ہوا، وقت بھی مقرر ہوا، جگہ بھی مقرر ہو گئی. دن ہوگا جشن والا، وقت ہوگا کب، صبح چاشت کا وقت جیسے ہوتا ہے اس وقت، اور کھلے میدان میں. تو کہا کہ تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیے جائے لوگ دن چڑھے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى،
تو لوٹ گیا فرعون، فجمع قیدہ ثم اتا، پھر جمع کیا اپنے سارے داؤ، اور ثم اتا، پھر آیا میدان میں. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب. فرعون نے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، نامی گرامی جتنے تھے پورے ملک میں سب کو بلایا اور سب کو جمع کیا، خوب لالچ دیا. قال لهم موسیٰ ویلکم، تنبیہ موسیٰ، تنبیہ موسیٰ علیہ السلام. قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ویلکم، کم بختی تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پاک پر جھوٹ نہیں باندھو، فیسحتکم بعذاب، پس اللہ پاک فنا کر دے گا تم کو عذاب سے. موسیٰ علیہ السلام متنبہ کر رہے ہیں جادوگروں کو. وقد خاب من افترا، اور بے شک نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا. اللہ پر جھوٹ نہیں باندھو، دیکھو میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ پاک کا پیغمبر ہوں، تو لہٰذا ایسا نہیں کرو، اللہ پاک پر جھوٹ نہیں باندھو. فتنازعوا امرهم بینہم، اب یہ تبلیغ سن کر فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اختلاف کرنے لگے. جادوگر اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور چھپ کر مشورہ کیا. کیا کیا؟ چھپ کر مشورہ کیا. اب اختلاف کس چیز میں ہوا؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ یا تو یہ مشورہ اس میں ہوا کہ مقابلہ کیا جائے ان سے یا نہیں کیا جائے، مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں ہوا کہ فرعون سے جو ہے نا اپنے یعنی پیسے، یعنی مقابلے کی جو فیس ہے وہ مقابلے سے پہلے لے لی جائے یا بعد میں لی جائے، اس میں اختلاف ہوا. تو فتنازعوا امرهم بینہم، اختلاف کرنے لگے جادوگر اپنی رائے میں. واسروا النجوى، اور چھپ کر مشورہ کیا. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آخر سب متفق ہو کر کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں البتہ جادوگر ہے. یہ کیا ہے؟ ان هذان لساحران، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. یریدان ان یخرجاکم، اور چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے کیا کر دے؟ نکال دے. یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ملک دشمنی کا الزام لگایا، موسیٰ اور ہارون پر کہ ملک کے دشمن ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے کیا کر دیں؟ نکال دے. بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے. کس سے؟ جادو کے زور سے. یہ تمہارے ملک کے بھی دشمن ہے، یہ تمہارے مذہب کے بھی دشمن ہے. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور چاہتے ہیں کہ مٹا دے تمہارے اچھے مذہب کو. أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ انقلاب ملکی، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى انقلاب مذہبی. انقلاب ملکی، انقلاب مذہبی. یہ فرعونی ذہن کہ یعنی ان پر ملک دشمنی کا الزام بھی لگایا، مذہب دشمنی کا الزام بھی. لوگوں کو اکسانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا کہ دیکھو یہ تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تمہارے ملک کا دشمن ہے، اور دوسرا تمہارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے دین کا بھی دشمن ہے. لوگوں کو اکسانے کے لیے، ذہن خراب کرنے کے لیے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا، پس پختہ کر لو اپنی تدبیر کو. فَأَجْمِعُوا أَيْ أَحْكِمُوا، محکم کر لو، مضبوط کر لو، جمع کر لو. قیدکم، اپنی تدبیر کو. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور پھر آ جاؤ قطار باندھ کر، ترتیب سے، لائن سے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور بے شک جیت گیا آج جو غالب رہا. آج کے دن جو بھی جیت گیا بس وہ غالب ہوگا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، جو جیت گیا آج تو وہ غالب رہا. قالوا یا موسیٰ، یعنی وہ لائن بنا کے، صف بنا کے سارے جادوگر مقابلے پہ آ گئے سامنے. قالوا یا موسیٰ، کیفیت مقابلہ. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یا تو آپ ڈال لیں پہلے، آپ بسم اللہ کریں، ابتدا کریں، اور یا پھر جو ہے اما نکون اول من القا، اور یا پھر جو ہے ہم ابتدا کریں، پہل کریں.
یعنی آپ یا تو آغاز کر لیں یا ہم کریں، ایسے مقابلہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ پیشکش کی۔ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عجیب نکتہ نکالا ہے۔ دیکھیں بعد میں جادوگر سارے مسلمان ہو گئے، فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا پیغمبر کے ادب کی وجہ سے، احترام کی بدولت۔ یہ احتراماً انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں انہوں نے کیا کہا؟ پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو آپ آغاز کر لیں یا ہم کریں، ورنہ خود بھی کر سکتے تھے آغاز، لیکن ان کی بزرگی کو دیکھ کر، ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے ان کو یہ پیشکش کی کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو آپ پہل کر لیں یا ہم کریں۔ تو اللہ پاک نے ایک ظاہری ادب کیا، لیکن اس ظاہری ادب کی بھی کیا برکت تھی کہ اللہ پاک نے ایمان سے نواز دیا۔ حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے یہ جادوگر اس وقت تک۔ تو آج اگر ہمارے دل میں ادب ہو، احترام ہو اپنے بڑوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کا، اللہ پاک کتنا نوازیں گے۔ اور یہ بے ادبی ایسی مصیبت اور فتنہ ہے کہ یہ انسان کو بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ یعنی ہم ہو یا تو آپ ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال بل القوا، اظہار عدم مبالات، اظہار موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بے پرواہی کا اظہار۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تم ڈالو، تم آغاز کر لو پہلے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ جب انہوں نے ڈالا، اپنی رسیاں پھینکی، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، حبال اس سے مراد ہے رسیاں، حبل رسی کو کہتے ہیں، اور عصی یہ جمع عصا کی، لاٹھیاں مراد ہے۔ تو جب ان جادوگروں نے اپنے ہاتھوں کی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ سانپ ہے، سانپ ایسا ہے جیسے کہ سانپ ہے نا، سب کے سب سانپ بن کر زمین پر دوڑنے لگی، یعنی یخیلو خیال کیا جاتا تھا۔ یخیلو کیوں کہا؟ کیونکہ اس سحر میں انقلاب حقیقت نہیں تھا، یہ ایک سحر تھا جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں نا، آج کل نظر بندی ہوتی ہے، اس میں کہ پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم، تو یہ خیال کیا جاتا تھا ان کی رسیاں اور لاٹھیاں کہ انہا تسعى، کہ وہ یعنی دوڑ رہی ہے موسیٰ کی طرف جادو کی وجہ سے، یعنی سانپ کی طرح لگنے لگی۔ یہ سانپ دوڑتا ہے نا، تو زمین پر جیسے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ سب سانپوں کی طرح ایسے دوڑنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، نفی علم غیب، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف۔ فَأَوْجَسَ، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، اوجس مانے چھپایا، چھپایا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف۔ ایک تو نفی علم غیب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں غیب کا علم نہیں ہے کہ بھئی یہ حقیقت میں صرف ایک نظر بندی اور دھوکہ ہے، اس لیے تو طبعی خوف محسوس کیا، تو علم غیب نہیں تھا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طبعی خوف ہے یہ کمال نبوت کے منافی بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے منصب کے منافی نہیں ہے، یہ چیز یہ ایک طبعی تھا، انسان کی طبیعت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قلنا لا تخف، تسلی، تسلی اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ قلنا لا تخف، ہم نے کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تخف، آپ مت ڈریے، انک انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مت ڈریے بالکل، اور انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی یقیناً غالب رہیں گے، جیت آپ کی ہوگی، آپ فکر مت کریں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے تو وہ ڈال دو زمین پر، ڈال دے اس کو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، وہ نگل جائے گا ان سب کو جو انہوں نے بنایا ہے، ان کے جادو کو ختم کر دے گا، اور ان کے جو جس طرح جھوٹے سانپ وغیرہ ہیں یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تلقف ما صنعوا، وہ نکل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے، وہ کیا ہے؟ فریب ہے جادوگروں کا۔
تفسیر کبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے ہمارے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تفسیر کبیر کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسیہ تھی، اس کے اوپر پارا لگایا تھا. پارا ایک چیز ہوتا ہے نا، پارا جس کو ہم یہ والا پارا مراد نہیں ہے سپارہ. پارا جو ہے نا یہ اس طرح جیسے سونا چاندی اور اس طرح کی دھاتیں ہوتی ہیں، یہ پارا بھی ہوتا ہے. تو اس پر تفسیر کبیر کے حوالے سے فرمائیں کہ اس پر وہ فرماتے ہیں پارا لگایا گیا تھا رسیوں پر. بقول ان کے تو فرمایا کہ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگروں کا، یہ نظروں کا دھوکہ تھا صرف. ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر حیث اتى، جہاں بھی جائے. جادو کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ایمان یہ ایک حقیقت ہے. تو جادوگر کہیں بھی جائے یہ کامیاب نہیں ہوتا معجزات کے مقابلے میں. معجزہ من جانب اللہ عطا کردہ ہوتا ہے اور جادو یہ ایک نظروں کا دھوکہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، جب جیسے مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، زبردست اژدہا بن گیا، اور ایسا زبردست اژدہا بنا کہ جتنے سامنے وہ سانپ تھے سب کو نگل لیا، لمحوں میں سب کو نگل کر ختم کر دیا. وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے، یہ سچا پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں ہے. فوراً سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سب نے کہا کہ ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سارے کے سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے ہیں. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، زجر فرعون. فرعون کو غصہ آ گیا کہ یہ تو الٹا، میرے جادوگر بھی سارے مسلمان ہو گئے، پہلے تو ایک تھا اب تو اتنے سارے. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا ایمان لے آئے تم موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ فرعون کی دھمکی ہے، زجر فرعون. تو یہ کہنے لگے، یہ ایک دبدبہ ڈالنے کے لیے، اب اس کی یعنی کہ میں نے اجازت نہیں دی اور تم جو ہے میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ بن گئے، اپنا وہ جھٹلانے کے لیے. تو کہا کہ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لائے موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے سکھایا ہے تم کو جادو. انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا استاذ، صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا استاذ، تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے سکھایا ہے تم کو جادو. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تو فرعون نے دھمکی دی اور کیا کہا کہ اب ضرور کٹواؤں گا. جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر من خلاف، مخالف سمت سے، من خلاف یعنی اگر دائیں جانب کا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل، فی علا کے معنی میں علا جذوع النخل، اور البتہ سولی دوں گا میں تم کو کھجوروں کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تم جان لو گے أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے. یعنی میرا عذاب یا موسیٰ کے رب کا عذاب، ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. قَوْلُ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا، استقامت مومنین، لیکن اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرما دی اور کیا کہا قَوْلُ لَن نُؤْثِرَكَ، یعنی ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو دلائل کے مقابلے میں. ان مسلمان جادوگروں، مسلمانوں نے کہا جو مسلمان ہو گئے جادوگر، کہ ہم ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو ان دلائل کے مقابلے میں جو تو بول رہا ہے، دلائل کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے. موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. قَوْلُ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، استقامت مومنین، وہ بولے ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو ان دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، جو نشانیاں آ چکی ہے. وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور اس ذات پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر گزرو، جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا،
فرمایا کہ تو صرف حکم دے سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو کیا کرے گا؟ جو بھی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں کرے گا، تو باقی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا كَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے گناہ، وَمَا كَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی ہمارے گناہ بھی بخش دے۔ وَمَا كَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اس کے نیچے حکم سلطانی کے بعد آزادی نہیں رہتی، اور اس جادو تم نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اس سے بھی اللہ پاک اس جادو کو بھی، اس غلطی کو بھی معاف فرما دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ پاک کی ذات خیر بدر جہاں بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے، یعنی واللہ خیر وابقا بالذات والصفات، اللہ پاک کی ذات بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، انه من يأتي ربه مجرما، یہ ساحرین کے قول کی حکایت یا ادخال الہی ہے۔ فرماتے انه من يأتي ربه مجرما، ثواب و عقاب کے متعلق دستور خداوندی، ثواب و عقاب کے متعلق دستور خداوندی ہے۔ فرماتے انه من يأتي ربه مجرما فإن له جہنم، بلا شبہ جو شخص حاضر ہوگا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر تو اس کے لیے تو جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس وہ جہنم میں مرے گا، ولا يحيا اور نہ جیے گا۔ یحییٰ مانے یعنی حیات خوش مراد ہے، اچھی زندگی، نہ تو اس میں مرے گا، یحییٰ سے مراد زندہ ہونا نہیں ہے، یحییٰ سے مراد اچھی زندگی گزارنا، نہ خوش رہے گا اس میں، مر بھی نہیں سکے گا اور اچھی زندگی جی بھی نہیں سکے گا، بدترین زندگی ہوگی جہنم میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص حاضر ہوگا اس کے پاس مومن بن کر، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، تحقیق کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنٍ انجام مومنین، یہاں سے انجام مومنین ہے، تو جو شخص حاضر ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے ہوں گے بلند درجے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا، من تزکا جو پاک ہو، پاک ہو، من تزکا برے عقائد سے بھی برے اعمال سے بھی، جو برے عقائد سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، برے اعمال سے بھی۔ وذالک جزاء من تزکا ای من سوء العقائد والاعمال، برے عقائد اور برے اعمال دونوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ پاک اس کو یہ جزا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔